ارض مقدس بیت المقدس، فلسطین کی سرزمین، شام کی سرزمین کا ذکر ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ خصوصی پیکج دیا تھا، ان کو غلامی سے نکال کر آزاد وطن میں سانس لینے کا موقع دیا تھا، اور فرمایا کہ اس بستی میں تم نے داخل ہونا ہے، تمہارے لیے فتح، کامیابی، کامرانی کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن ان کے اوپر بدبختی کی گرہ اتنی ٹائٹ ہو چکی تھی کہ وہ جانے سے انکار کر گئے، باوجود اس کے کہ وقت کے نبی پیغمبر ان میں موجود تھے، اور انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے کہ اے موسیٰ، ہم نہیں جا سکتے، اگر لڑنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ ایسے میں پیغمبر بے بس ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے جب اس طرح کا گستاخانہ جواب ملے گا تو بندہ مایوس ہی ہوگا، پریشان ہی ہوگا، لیکن انبیاء کی تربیت چونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات کہلوائے وہ بڑے ہی شاندار ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بدبخت قوم کے لیے سرزنش اور سزا کے طور پر ان کو اس بستی سے بے دخل کر دیا۔ جیسے وہ وہاں سے نکلے تھے بے یار و مددگار، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، تو اب یہی ایک بستی تھی جس میں داخلے کا ان کو حکم ہوا تھا، یہ داخل نہیں ہوئے، سرکشی کی، بغاوت کی، تو اللہ رب العالمین نے اس بستی کی جو فتح اور کامیابی ان کے لیے لکھ دی تھی اس کو بدل دیا، اور ان کو زمین میں ایسے ہی مارے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی جس طرح سے بندہ خانہ بدوش ہو کر پھرتا ہے، کبھی 4 دن وہاں رہا، 4 دن وہاں رہا، ایسے ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ مل پائی، اور ایک لمبا عرصہ یہی صورتحال ان کے اوپر رہی۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املک، نہیں ہوں مالک، الا، مگر نفسی، اپنی جان کا، و اخی، اور اپنے بھائی کی، یعنی میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ فافرق، پس جدائی ڈال دے، علیحدگی کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمان لوگوں کے درمیان۔ ہم نے ان کا پیغمبر بن کے ان کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان کیا کر دے، جدائی ڈال دے۔ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس قدر نافرمان قوم، اس قدر اللہ کی باغی قوم، لہٰذا ان کے ساتھ رہ کر یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی بدبختی آ پڑے، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے اور ان کے درمیان علیحدگی کر دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّهَا، پس بے شک یہ، محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان کے اوپر، 40 سنہ، سال تک، یہ بستی، یہ سرزمین ان کے اوپر اب 40 سال تک کے لیے کیا کر دی گئی ہے، حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی 40 سال سے پہلے یہ جتنی مرضی کوشش کاوش کر لیں اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب ان کی فتح، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ لمحوں کی خطا اور صدیوں کی سزا، مشہور ہے نا ایک مقولہ۔ اب انہوں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، یہ اس بات پر ایمان نہیں لائے اور اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اب ان کو سالوں پر محیط سزا دی جا رہی ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ انہا، بے شک یہ بستی، محرمتن، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان کے اوپر، 40 سنہ، 40 سال تک کے لیے۔ یتیہون،
یہ مارے مارے پھرتے رہیں گے، سر مارتے رہیں گے، فی الارض زمین میں، یتیہون فی الارض مارے مارے پھرتے رہیں گے زمین کے اندر، یعنی ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، ان کو قرار نہیں آئے گا، یہ خانہ بدوشوں کی طرح پھرتے رہیں گے۔ فلا تأسا پس نہ افسوس کر، علی القوم الفاسقین نافرمان لوگوں پر کسی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی اپنی بدبختی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے ان کو پورا چانس دیا ہے، ہم نے ان کی ہر طرح سے ویلفیئر کی ہے، ہر طرح سے ان کو سہولت دینے کا پروگرام بنایا، لیکن ان کی اپنی بدبختی، چونکہ یہ اب راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا ان کے اوپر اب غم افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ قال ربی انی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو نہیں ہوں مالک، الا نفسی مگر اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کی، ففرق پس علیحدگی کر دے، بیننا و بین القوم الفاسقین ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان، نافرمان لوگوں کے درمیان۔ قال فرمایا اللہ رب العالمین نے، فإنہا پس بے شک، محرمۃ یہ حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 سال تک کے لیے، یتیہون فی الارض زمین میں سر مارتے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین سو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کریں۔ محترم بھائیو، موسیٰ علیہ السلام ان کی ان باتوں سے اور ان نافرمانیوں سے اتنے بددل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے ہی دعا کی کہ یا پروردگار، میرے اختیار میں میری اور میرے بھائی کے جان کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں علیحدہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب ان پر آئے اور ہم بھی ساتھ ہی رگڑے جائیں، لپیٹ میں آ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب کسی قوم کے اندر سرکشی ہو، کچھ لوگوں کے اندر سرکشی پائی جائے اور نصیحت کے باوجود ان کے اوپر اثر نہ ہو اور وہ اثر نہ لیں یا اپنے آپ کو تبدیل چینج نہ کریں، تو پھر وہ لوگ جو مصلح ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں محترم بھائیوں۔ پہلے نمبر پر جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی دیکھے برائی کو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ تو اس کو زبان سے برا بھلا کہے، زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، دل سے اس کو برا جانے۔ اب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، تو دل سے جب برا جانے کا تو صاف ظاہر ہے بددل ہو جائے گا، اس کو وہاں سے رخصت ہونا پڑے گا، وہاں سے علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی۔ اور اگر وہ ان کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا بن کر رہتا ہے تو محترم بھائیوں، پھر یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آنی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہی جو نافرمان لوگ ہیں انہی کے اوپر پکڑ آنی ہے، بلکہ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تو اس وقت عذاب والے جو فرشتے تھے انہوں نے رب کے پاس درخواست کی کہ یا اللہ اس بستی کے اندر ایک ایسا بندہ بھی ہے جو بڑا نمازی پرہیزی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، وہ ہر وقت تیری عبادت کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بستی کو اٹھا کرنا، اس بستی کو اٹھا کر اس کے سر کے اوپر دے مارو۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا، اتنا پرہیزگار اتنا عبادت گزار بندہ، اس کے اوپر اس بستی کو مارا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا کہ ہاں یہ خود تو پرہیزگاری کرتا تھا لیکن کوئی دعوت نہیں دیتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا نہیں تھا، ان کے ساتھ ہی رہنے والا تھا، ان کے درمیان ہی رہنے والا تھا، اس کو کبھی ان سے کوئی نفرت نہیں ہوئی، یہاں سے یہ نکلا نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، یعنی جب بندہ کسی نافرمانی کو دیکھتا ہے اور نافرمانی پر تلے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ پھر بھی انہی کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے رب کے عذاب کو وہ بھی خود دعوت دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارش کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اب میں ان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور ان کی نافرمانی مجھے بھی نقصان پہنچائے گی۔
دوسری بات محترم بھائیو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے بس میں صرف کوشش رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ کوشش رکھی ہے. ہدایت دینا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جب بندہ کوشش اپنے تئیں کر لیتا ہے، کما حق کو کوشش بندہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کسی بھی معاملے کے اندر افسوس نہیں کرنا. افسوس بندہ اس وقت کرے جب بندے نے محنت نہ کی ہو، کوشش نہ کی ہو. تو اللہ رب العالمین نے یہی بات اپنے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اب ان کے اوپر غم کرنے کی، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حق ادا کیا ہے. اور صاف ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا یہ کلمات کہنا، یہ جملہ کہہ دینا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر اپنے جو ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کیا. اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حق ادا کیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام اللہ کا پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے تین باتیں کی اس سوال کے اوپر. حل بلغت، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ اور نصیحت کا حق ادا کر دیا. قد بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، آپ نے اس کو پہنچا بھی دیا ہے اور اس امانت کا حق بھی ادا کر دیا اور نصیحت کا حق بھی ادا کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف کیا. اچھا، یہاں سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پورا نقشہ صحابہ نے کھینچا ہے تو یہ حدیث کی صداقت کے اوپر دلیل ہے بہت بڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو صحابہ اتنی باریکی سے نوٹ کرتے تھے اور پورا نقشہ کھینچتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ کا ذخیرہ کیا ہے؟ محفوظ ذخیرہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انگلی آسمانوں کی طرف کی اور لوگوں کی طرف کی اور پھر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کیا کر دی ہے؟ پوری کر دی ہے. تو اب یہ جو واقعہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے تو اس کے اندر محترم بھائیو نصیحت ہے، اور اس سے آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی زبردست قسم کا ہے کہ ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ اگر نبی کا ساتھ دو گے تو پھر کامیاب ٹھہرو گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ساتھ نہیں دو گے تو ناکام ٹھہرو گے. یہی ہے نا ہمارے لیے سبق اس کے اندر. تو یہ سبق بھی ہمیں لینا چاہیے کیونکہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصے قرار دیا ہے. ان کا حسن کیا ہے؟ ان کی خوبصورتی کیا ہے؟ ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن یہی ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو ان لوگوں نے، ان قوموں نے اٹھایا تھا اور تباہی اور بربادی کا مقدر بنی تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے ان آیات کو جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیں.